بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں مسائل شتیٰ کا بیان چل رہا ہے۔ مختلف موضوعات اور مختلف اہم مسائل جو کتاب کے دوران رہ جاتے ہیں، ان کو جب جمع کیا جائے تو اس کو مسائل شتیٰ کہتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جو مسائل ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ کسی کو تکلیف اور اذیت نہ دینے سے متعلق مسائل کا بیان۔ ایک مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ اس کے لیے کسی دوسرے انسان کو، مسلمان تو بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے کسی دوسرے انسان کو، بلکہ انسان سے بھی نیچے آ کر کسی جانور کو، کسی جاندار چیز کو بھی اذیت اور تکلیف دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ہماری تو زندگی کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، مومن کی زندگی کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ لہٰذا اگر آج کے مسلمان کے عمل سے، چاہے وہ زبانی ہو، اشارے سے ہو، ہاتھ سے ہو، تحریر سے ہو، ہتھیار سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، لیکن اس سے اگر وہ کسی دوسرے انسان کو، مسلمان کو، جاندار کو اذیت تکلیف دے رہا ہے، یہ بہت بڑے گناہ کا، بہت بڑے جرم کا مرتکب ہے اور اس پر سخت سزا ہے۔ تو اس سے متعلق کچھ مسائل ہیں جس کو سمجھنا جاننا بہت ضروری۔ پہلی بات فرماتے ہیں کہ جو شخص جس کام میں مہارت نہ رکھتا ہو، بہت غور سے سننے کی بات ہے دوستو، جو شخص جس کام میں مہارت نہ رکھتا ہو تو اس کو کبھی بھی اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے جس میں سامنے والے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اگر کسی نے اس کے باوجود بھی یہ عمل کیا تو وہ گناہگار ہوگا۔ ایک سیدھا سا مسئلہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہاں جو مثال دی انہوں نے، وہ دی ہے طب کی، کہ ایک آدمی وہ علاج معالجے کی مہارت نہ رکھتا ہو، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں نا، تھوڑا بہت کسی ڈاکٹر کی صحبت میں رہے اور کمپاؤنڈر رہے، اتنی سمجھ بوجھ تو انسان کو آ جاتی ہے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب فلاں کو فلاں دوائی دے رہے ہیں، فلاں کو فلاں دوائی دے رہے ہیں، یہ سمجھ تو آ جاتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ فلاں کو فلاں دوائی کیوں دی، کتنی دی، کتنے دن کی دی، اس کا ٹیمپریچر کیا تھا، بلڈ پریشر کیا تھا، یہ ساری چیزیں تو اندر ہوئی ہے، اس کو نہیں پتہ۔ اب یہ آدمی صرف یہ سمجھ لے کہ بھئی جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ ہرے والے ڈبے کی گولیاں دیتے ہیں، سر درد والے کو یہ لال والی دیتے ہیں، بخار والے کو یہ پیلی والی دیتے ہیں، اور یہ چیزیں لے کر کے یہ جناب عالی آگے علاج شروع کر دے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ اس کام، اس فن کا ماہر نہیں۔ اگر بالفرض، دیکھیں بات سمجھیں، اگر بالفرض اس کی دوائی سے فائدہ ہو بھی جائے تب بھی گناہگار ہوگا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، اندھے کی لاٹھی تو نہیں ہے نا کہ گھوم گئی، لگ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں لگی تو بھئی اندھا ہے۔ کسی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس کی زندگی کے ساتھ کھیلنا، کسی کی صحت کے ساتھ کھیلنا، تجربہ کرنا شرعاً ممنوع ہے دوستو، تو قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ ایک آدمی جس فن کا ماہر نہیں، آج تک کبھی ہم نے ایسا کیا کہ میری گاڑی خراب ہوئی اور میں نے جا کر جوتے گانٹنے والے کو کہا ہو کہ یار اس کا انجن چیک کر لو؟ نہیں بھائی، اس کا کام جوتے سینا ہے، سلائی کرنا ہے، وہ گاڑی کو کیا سمجھتا ہے؟ نہیں جانتا۔ جب دنیا کی یہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جو آلات ہیں، اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم اس کے ماہر کے پاس، اس کا کام جاننے والے کے پاس جاتے ہیں، تو انسان اپنی صحت کے ساتھ یہ کھلواڑ کیوں کرے؟ اور پھر ایک شخص کیوں اپنے آپ کو حکیم بنا کر
ڈاکٹر بنا کر طبیب بنا کر پیش کرے کہ جی میں سمجھتا ہوں. آج تو آدھا ملک ہمارا جو ہے وہ ڈاکٹری کے نسخے بتاتا پھرتا ہے. کتنی غلط بات ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں احتیاط ضروری ہے. اسی طریقے سے اس سے جڑی ہوئی ایک اہم بات یہ ہے، یہ تو جسمانی علاج ہے، اسی طرح روحانی علاج ہوتا ہے جس کو آپ عملیات کہتے ہیں، وظیفہ کہتے ہیں، یہ جو تعویذات کہتے ہیں یہ کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح جسمانی علاج کے لیے ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر بنتے ہوئے وقت لگتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، اس کو ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے، اس کو کسی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے نا، سارے معاملات. اسی طرح یہ روحانی علاج معالجہ کرنا یہ بھی تو ایک کام ہے. ایک آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا لیکن عامل ہے، وہ قرآن کی آیات کو صحیح تلفظ سے نہیں پڑھ سکتا لیکن لوگوں کو تعویذات دے رہا ہے. یہ تماشا کیا ہو رہا ہے دوستو؟ اور ہم اتنے ناعاقبت اندیش، نادان، اور اس کی صرف وجہ دین سے دوری ہے، اللہ پاک سے دوری ہے کہ ایسی تمام دکانیں آپ کو آباد ملیں گی، وہاں مجموع کے مجمع ملیں گے، مرد بھی ہے، مستورات بھی ہے، لائنیں لگی ہوئی ہے، ٹوکن تقسیم ہو رہے ہیں، ہزاروں روپے دیے جا رہے ہیں. کیا ہے جی؟ عامل صاحب ہے. لیکن عامل صاحب کو نہ قرآن آتا ہے، نہ وہ لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم تو بہت ساری کہانیاں سنتے ہیں نا دوستوں، ہمیں اس چیز کا علم ہے. لیکن آج چونکہ مزاج تاجرانہ ہے تو تاجر ساتھیوں سے آپ جب بیٹھے نا تو وہ کہتے ہیں آج کل مارکیٹ اس چیز کی چل رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا بقرعید آ رہا ہے تو بہت سارے کام کرنے والے کیا کریں گے، ایک پارٹ ٹائم کے طور پہ رات کو جو ہے وہ گھاس چارہ بیچیں گے. ایسا کرتے ہیں نا ساتھی، رات کو گھاس چارے کا اس کا سٹال لگا لیں گے. بالکل صحیح بات ہے، حلال کمائی ہے. لیکن ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہیں گے بھئی اس لیے کہ سیزن اس کا ہے، جانوروں کا آ گیا. تو اب ذہن تاجرانہ ہے. ہمارے اس مزاج سے بعض لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ یہاں عقائد کی بہت بڑی کمزوری ہے، لوگ علماء حق سے کٹ چکے ہیں، لہٰذا کسی کے سر میں درد ہوا، پیر میں درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا، بچیوں کے رشتے میں تھوڑی پریشانی ہو گئی، کچھ آگے پیچھے ہو گیا، بہت آسان ہدف اور ٹارگٹ ہے کہ جی آپ پر کسی نے کچھ کیا ہوا. اور ہم یہ سننا چاہتے ہیں. میں آپ سے اپنا ایک اس معاشرے کا ایک روحانی مرض بھی ذکر کروں کہ جو عامل یہ کہے نا کہ جی کچھ بھی نہیں ہے، آپ قرآن کی تلاوت کریں، نماز وضو کا اہتمام کریں، تو ہم جی ہاں تو کہتے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہوتے دوست، دل پہ نہیں لگتی وہ بات. اور جو کہے گا کہ بہت قریبی نے کیا ہے، جی بہت قریبی نے کیا ہے، اور ایک عورت نے کیا ہے، خیال کرو پڑوس میں رہنے والی نے کیا ہے، اس لیے کہ مزاج کے ساتھ تاجرانہ چل رہا ہے نا، ہم اس پہ آنکھیں بند کر کے آمنا وسلمنا وصدقنا تسلیم کریں گے اس کو. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بھی ایک علاج ہے. پہلے آپ دیکھتے تھے، ان بزرگ حضرات سے پوچھیں، پہلے تعویذ دینے والے، دم کرنے والے وہ ہوتے تھے جو اللہ کے ولی ہوتے تھے، جو تہجد گزار ہوتے تھے، پاک باز ہوتے تھے، تقوی طہارت والے ہوتے تھے. تصور نہیں تھا کہ کوئی عورت اس کے دروازے کے قریب چلی جائے. لیکن اب تو معاملہ سارا مکس چل رہا ہے، اور وہی کامیاب ہے کہ جہاں یہ سارے کہانیاں اور ڈرامے چل رہے ہوتے. تو ایک آدمی اگر اس چیز سے واقف نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا، اور وہ کہے کہ چلے جی آج کا آسان کام یہ، کون ٹھیلا لگائے، کون جا کے صدر ٹاور میں محنت کرے، آواز لگائے، بسوں میں لٹک کر جائے، چلو گھر کے باہر لکھ دو بیت العملیات، کچھ بھی لکھ دو، تعویذات کا کام شروع کر دو. تو یہ بھی بہرحال اگر ایک شخص اس کام کے اندر اہلیت نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا، مہارت نہیں رکھتا، اس کو قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں. ہمارے بڑے بڑے حضرات، اساتذہ، اکابر علماء کہ جن کی زندگیاں قرآن و حدیث میں گزر جاتی ہے دوستوں، اور ان کے پاس اکابر کی اجازات ہوتی ہے.
آپ کو پتہ ہے اس سلسلے میں بھی اجازت ہوتی ہے باقاعدہ اوپر سے، لیکن وہ حضرات اس چیز میں ہاتھ نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں بھئی یہ کام کریں گے تو پڑھائی، پڑھنا پڑھانا، تدریس، دعوت یہ نکل جائے گا سب، وہ اس سے دور رہتے. تو اس سلسلے میں آپ حضرات سے یہ بھی درخواست ہے کہ ان معاملات میں بھی بہت زیادہ خیال رکھیں، احتیاط کریں. اصل چیز تو اللہ کی طرف رجوع ہے. ہاں اگر ضرورت ہو، انسان کو پریشانی ہے اور حسد کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، یہ پریشانیاں ہوتی بھی ہے، تو پھر کسی ایسے عالم بعمل کے پاس جائیں، ایک ایسے صاحب شریعت متبع سنت کے پاس جائیں جو آپ کو صحیح ترتیب پہ چلا سکے، آپ کو سمجھ آئے کہ دکاندار نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کی سمجھ رکھنے والا ہے. دوسرا مسئلہ فرماتے ہیں کہ کسی ہتھیار یا دھار والی چیز سے کسی کو ڈرانا، چاہے وہ مذاق میں کیوں نہ ہو، وہ بھی منع اور حرام ہے. یہ بھی منع ہے، منع کیا گیا. آج کل یہ چیز بھی ہے، اور کتنے حوادثات آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. مذاق مستی میں جو ہے یہ نوجوان بیٹھتے ہیں یا شادیوں وغیرہ کے موقع پر، اور دماغ آسمانوں پہ ہوتا ہے. مذاق میں ایک دوسرے پر کسی نے گن تان لی، یہ سمجھ کے کہ یہ خالی ہے، چلا دی، اس میں گولی تھی. کتنے حوادثات ہو جاتے. یا کوئی ہتھیار اٹھا کے کسی کو ڈرانے کی کوشش کی، مذاق میں ہے لیکن منع کر دیا گیا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے تھے مدینہ منورہ کے بازار میں، ایک شخص نیزہ لے کے جا رہا تھا. نیزہ جانتے ہیں نا؟ اب نیزہ جو ہوتا ہے، اس کا جو سرا ہوتا ہے یہ نوکدار ہوتا ہے، اس میں اس کا پھل لگا ہوتا ہے. تو وہ اس طرح پھل نیچے تھا اور ڈنڈا اوپر تھا، پکڑ کے جا رہا ہے. آپ علیہ السلام نے اس کو روکا، اس کے نیزے کو ایسے تبدیل کیا، اس کی جو نوک تھی نا اوپر کی طرف آ گئی. فرمایا اس طرح پکڑ کے جاؤ، نیچے جاؤ گے بازار ہے کسی کے پیر میں مار دو گے، اس طرح پکڑ کے جاؤ، اوپر رہے تاکہ کسی کو تکلیف نہیں ہو. یعنی اتنا مبارک، صاف ستھرا اور راحت والا دین ہے. کسی کو تکلیف کا اندیشہ بھی تھا، آپ علیہ السلام نے اس عمل سے بھی منع کیا. اور آج ہم اس پہ پرینک بناتے ہیں، کوئی ڈرامے بنا رہا ہے، کوئی تماشے کر رہا ہے. آج کل کی تو بہت بڑی فنکاری بن گئی ہے دوستو، کہ میں اپنے کسی عمل سے، فعل سے دوسرے کو تکلیف دوں، اذیت دوں، 10-12 منٹ اس کو ستاؤں، پھر کہوں کہ جی میں مذاق کر رہا تھا. یہ سب حرام، ناجائز ہے. اس سے کمائی، اور یہ تو بات کی باتیں، اس میں تو جواز کا تصور نہیں ہے. لیکن اپنے ایک مسلمان اور ایک انسان کو ذہنی طور پہ تکلیف دینا، اذیت دینا، اس کو ستانا، اس کو پریشان کہنا، اس سے جھوٹ موٹ کی باتیں بنانا، کتنے گناہ اس میں جمع ہو جاتے ہیں. کر رہے ہیں. اس لیے ان باتوں میں احتیاط بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جو چاقو یا چھری کا استعمال کرنا پڑ جائے اور سامنے والا طلب کر لے تو اس کو کھلا ہوا چاقو ہاتھ میں نہ دے، یا بند کر کے دے دے، یا اس کو کسی چیز پر رکھ دے تاکہ وہ سامنے والا اٹھا لے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ آپ چھری سے کچھ کاٹ رہے تھے اور گھر میں اہلیہ نے، بچوں نے، کسی نے کہا کہ ذرا چھری پکڑائیے گا. اب ہم تو احتیاط نہیں کرتے، محفوظ والا حصہ خود پکڑ لیتے ہیں اور جو نوکدار حصہ ہوتا ہے وہ سامنے کر لیتے کہ چلو بھائی اس سے پکڑو. یہ خطرناک ہے. ترتیب کیا بتائی کہ یا تو وہ نوکدار حصہ آپ لے لو، دستہ اس کے سامنے کر دو، ایک صورت، یا پھر یہ کہ وہ چھری آپ کے ہاتھ میں تھی وہ اٹھا کے نیچے رکھ دی، اٹھا لیں اس کو. تو کیا ہوگا؟ کسی کو تکلیف کا اندیشہ نہیں. یہ آداب زندگی ہے دوستو، جو آج ہماری زندگیوں سے 100% فوت ہو چکے. ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی سادہ سی باتیں، بیکار سی باتیں. یہ ہمارے دین کی خوبصورتیاں ہیں دوستو، جو آج ہمارے اندر سے فوت ہو گئی. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ کسی بھی جاندار کو اس طرح قید کرنا کہ اس کے کھانے پینے کا اہتمام نہ رکھا جائے اور اس کو بھوک پیاس سے تکلیف ہو جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے جانور یا پرندے پالنے کا، فی نفسی ہی
یعنی حکم کے اعتبار سے ایسا کرنا جائز ہے، منع نہیں ہے۔ کوئی بلی پالتا ہے جائز ہے، طوطے پالتا ہے جائز ہے، آج کل طرح طرح کے پرندے آتے ہیں، لوگ شوق رکھتے ہیں، وہ جائز ہے۔ البتہ کبوتر بازی کو منع کیا گیا، اس کی حدیث میں صراحتاً ممانعت آئی ہے کبوتر بازی کو۔ باقی جو پرندے ہیں پنجرے میں بند کر کے اگر کوئی رکھتا ہے خوبصورتی کے لیے، شوق پورا کرنے کے لیے، جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھے، اور جس جگہ پر رکھا ہو وہ اتنی کشادہ ہو جس میں وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ اب اتنا بڑا پرندہ ہے اور اتنا پنجرا ہے، اس کے پر بھی ٹکرا رہے ہیں، پیر بھی ٹکرا رہے ہیں، سر بھی ٹکرا رہا ہے اس کو، یہ تو اس بیچارے کی زندگی نہیں ہوئی، تو مفقود ہو گیا۔ پنجرا مناسب ہے، اور اس کے دانے پانی کا جو غذا ہے اس کا آپ خیال رکھتے ہیں۔ جو لوگ اس چیز کا ذوق رکھتے ہیں وہ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں بڑے باذوق ہوتے ہیں، خود کھانا کھائے نہ کھائے ان پرندوں جانوروں کو کھلاتے، تو بالکل جائز ہے، اور اس کا ثبوت بھی ملتا ہے بعض صحابہ سے پرندوں کا رکھنا، یہ بھی ثابت ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر اس میں تاخیر کی جائے اور اس جانور یا پرندے کو، جاندار کو تکلیف ہو گئی، یا خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں کوئی مر گیا، تو پھر یہ سخت گناہ ہو۔ اس لیے ایسا آدمی جو اس سلسلے میں سست ہو، کمزور ہو، وہ یہ کام نہ کرے۔ جو ایکٹیو مضبوط آدمی ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کسی گناہ گار کو اس کے گناہ کا طعنہ دینا بہت بری بات ہے، ہاں نصیحت کے طور پہ سمجھانا یہ کوئی منع نہیں۔ اب دو چیزیں، ایک آدمی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور انسانوں میں سے کون سا انسان ایسا ہے جس سے کوئی گناہ ہوتا نہیں؟ گناہ تو ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک وہ ہے جو چھپ کے کر رہا ہے، ایک کھل کے کر رہا ہے۔ لیکن کھل کے کرنے والا بھی کلمہ گو مسلمان ہے، نادانی میں ہے، تو کبھی بھی اس کو اس کے گناہ کو لے کر اس کو طعنہ دینا کہ او بے نمازی، او روزہ خور، او زکوٰۃ خور، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ ایک طعنہ ہے، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ طعنہ دیا جا رہا ہے کسی کو، یہ سخت منع ہے، اس کی ممانعت ہے۔ ہاں اگر اصلاح کی نیت سے کسی کو سمجھایا جائے، سمجھانے والا شخص جو ہوتا ہے وہ چیختا چلاتا نہیں، طریقے کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور پھر ضروری نہیں کہ آپ اس کو سمجھا سکیں۔ آپ کو لگا کہ یہ میری بات نہیں سنے گا لیکن فلاں کی سنے گا، آپ فلاں کے پاس لے آئے، بیٹھ گئے، کسی طریقے سے لے آئے، بات چھیڑ دی، انہوں نے سمجھا دی، آپ کا پورا حصہ اس کے اندر ہو گیا۔ تو آج یہ بھی ہمارا ایک اجتماعی مسئلہ ہے کہ ہم جب کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس پہ غصہ آتا ہے، فٹ سے طعنہ دے مارتے ہیں اس کو، اس کا دل توڑ دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ اس کی اصلاح کی فکر یہ ضرور کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی حلال جانور کو ذبح کرے، یہ تو مشہور مسئلہ ہے جو آگے قربانی سے متعلق آ بھی رہا ہے، تو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اب دیکھیں حلال جانور کو ذبح کرنا جائز ہے، اور اس کو چھری سے ہی ذبح کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا ہے۔ لیکن اس ذبح کرنے میں بھی ہم ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے اس کو تکلیف کم سے کم ہو، چھری تیز کر دی جائے اور طریقہ سمجھ کے فوراً اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح۔ بعض جیسے اناڑی قسم کے ہوتے ہیں، یہ عید میں خاص طور پہ جو موسمی قصائی ہوتے ہیں، ان کو طریقہ نہیں آتا، کبھی گلا پکڑ رہے ہیں، کوئی ایک جگہ پکڑ رہا ہے، پھر چھری چلا رہے ہیں، وہ کٹ نہیں رہا ہے، وہ جانور بیچارہ نیچے تڑپ رہا ہوتا۔ تو اس میں بہرحال بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سفر کرے تو اگر کسی جانور کے اوپر سامان لادنا پڑ جائے تو اس کی طاقت سے بڑھ کر نہ لادے، اسی طرح اس کو بہت زیادہ نہ دوڑائے، اور جب منزل پر پہنچ جائے تو اس کے گھاس دانے کی فکر کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو مسائل ان حالات کے ہیں، یا پھر یہ کہ گاؤں دیہات کی زندگی میں۔ ہمارے ہاں تو سفر جو ہے وہ گاڑیوں میں ہے، بسوں میں ہے، ٹرکوں میں ہے،
تو اس میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس پہ بوجھ لاد دیا، اس کی کمر توڑ دی. گاڑی کا مسئلہ ہے، وہ تو بے جان چیز ہے، وہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے گاڑی پر زیادہ بوجھ ڈال دیا اور اس کو نقصان پہنچایا تو وہ نقصان کون بھرے گا؟ آپ بھریں گے. تو آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی گاڑی خراب کر رہے ہیں. لیکن فقہاء نے لکھا کہ اس کے ضمن میں جو ہم سے متعلق مسئلہ ہے وہ ہمارے ماتحت ملازمین کا. ایک ملازم سے کہا کہ جی میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرا یہ سامان آپ میرے ساتھ اٹھا کے چلیں. وہ بھی آپ جیسا انسان ہے. خود میں نے دونوں ہاتھ خالی رکھے اور اس کو 20-20 کلو کے 2 بورے پکڑا دیے، ایک یہاں لٹکا دیا، ایک یہاں لٹکا دیا. اب وہ بیچارہ آدموا ہو گیا، پسینے سے حالت خراب ہے، تو یہ منع ہے. یا اتنا بوجھ کام کا ڈال دیا اس پہ کہ ابھی اس نے ایک کام کیا نہیں، کہا بھئی وہ فلاں کام بھی کرتے ہوئے آنا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روڈ پار وہ کام بھی کرتے ہوئے آنا، بل ضرور آج بھرنا. ایک کام کے لیے بھیجا اور 4 کام اس کے بیچ میں یاد دلا دیے اس کو. ذہن پہ بھی بوجھ اور حافظے پہ بھی بوجھ، جسم پر بھی بوجھ. یہ دیکھیں ہم نے یہ چیزیں آج سیکھی نہیں کہ اپنے خدمت گزار کے ساتھ بھی کس طرح چلنا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. یا جگہ مقام پہ پہنچ گئے، خود دسترخوان پہ میں نے آلتی پالتی مار لی، اب جو بیچارہ خدمت کرتا ہوا آیا اس کے کھانے کا کیا نظم ہے، کیا ترتیب ہے، وہ پھر مجھے یاد ہی نہیں، ان کو بھول جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں دوستو جس سے انسان کی زندگی ایک ترتیب پہ چلتی ہے، معاشرتی زندگی رخ پہ آ جاتی ہے. آج یہ باتیں ہماری زندگی میں آئے، یہ باتیں ہم ایک دوسرے کو سکھائیں، سکھانے والے کو برا نہ سمجھیں، اس کو اپنا خیر خواہ سمجھیں. آج ہوتا یہ کہ کسی کو آپ نے ترتیب بتائی کہ بھئی اس طرح اس طرح اس طرح، تو وہ کہتے ہیں زیادہ میرے بڑے باپ نہیں بنو، تم 7 دن کے ہو، ناراض ہو جاتا ہے انسان. تو یہ معاشرتی خرابیاں کیا ہے؟ اندر جڑ پکڑ لیتی. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.